میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، لیکن زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہو؟ سالار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا، سو وہ آ گئی۔ اس سے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں اور وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پوری دل جمعی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نہ ملنے میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں اب پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہا ہو پا لیا ہو، پھر شکوہ کس بات کا؟ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ وہ اب سالار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سالار کی پشت تھپ تھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے کر دیا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو۔ سالار کھڑکی پر جھکے پرسکون آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تو پھر تم مجھے دیکھو، کیونکہ میں وہ انسان ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا ہے اسے وہ مل گیا ہے۔ فرقان کو لگا اس کے ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا۔ جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ در اصل میرا اجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے۔ مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے وہی عورت دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پر ہے۔ اللہ حافظ۔ فرقان دم بخود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا یا پھر
شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم سالار اب بہت دور نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلا مرحلہ کسی مدد حاصل کرنے کا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہاسٹل نہیں جا سکتی تھی، وہ جویریہ اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے اس کے دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا تھا اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو، اور اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے لیے صبیہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی تھی یا نہیں۔ صبیہ کے گھر پر ملازم کے سوا اور کوئی نہیں تھا، وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا، وہ اسے جانتا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر 1-2 دن تک آ جائیں گے، اس نے امامہ کو بتایا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا تھا اور اسے بتایا کہ صبیہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ صبیہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ صبیہ کو فون کیا۔ وہ اس کی کال پر حیران تھی۔ اس نے اسے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑ آنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ صبیہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔ امامہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو۔ صبیہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا، میں یہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ صبیہ، میں پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر و رسوخ سے واقف ہو۔ پریس تو طوفان اٹھا دے گا، میری فیملی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ ہو، میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو، اور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کر کے کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کورٹ دارالامان بھجوا دیتی ہے، وہ جیل بھجوانے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو، کچھ پتہ نہیں۔ گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اس طرح گزر جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کورٹ سے آزاد رہنے کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ اتنے مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دارالامان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے، اور وہ جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو مجھ تک پہنچنا ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی،
مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کی بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں، اور آج میں اپنے ابو سے بات کرتی ہوں، ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں۔ امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ صبیہ نے ملازم کو کچھ ہدایات دیں اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں صبیہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ صبیہ کے کمرے میں چلی آئی، مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ صبیہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود صبیہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں صبیہ کے اندیشے درست تھے۔ اگر ہاشم مبین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے صبیہ کی فیملی نے پناہ دی تھی تو وہ ان کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اس لیے صبیہ نے اس سے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔ جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر تمانچے کے مترادف تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے خاندان کو کتنی ذکر پہنچے گی، اور وہ اس بے عزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے امامہ جانتی نہیں تھی، مگر اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ صبیہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جماکے کے ساتھ سیدہ مریم صبط علی کا خیال آیا تھا۔ وہ صبیہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی، وہ اس سے کئی بار ملتی رہی تھی۔ ایک بار صبیہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کے قبول اسلام کا پتہ چلا تھا۔ وہ شاید صبیہ کی واحد دوست تھی جسے صبیہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مریم بہت حیران نظر آئی تھی۔ تمہیں اگر کبھی میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بعد میں بھی امامہ سے ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اس سے اسی گرم جوشی کے ساتھ ملتی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا تھا، وہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی، مگر اس وقت اس نے اس سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا، مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا اور خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ڈاکٹر صبط علی نے اٹھایا تھا۔ میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی دوست ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا۔ میں بات کرواتا ہوں۔ انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کا کہا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد امامہ نے دوسری طرف مریم کی آواز سنی۔ ہیلو ہیلو مریم، میں امامہ بات کر رہی ہوں۔ امامہ ہاشم؟ مریم نے ایرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں صبیہ کے گھر پر ہوں، مگر صبیہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے، صبیہ پشاور میں ہے۔ اس نے صبیہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا۔ تم وہیں رہو، میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں، تم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ۔ میں اتنی دیر میں اپنے امی اور ابو سے بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر صبط علی کے گھر کی جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی، ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر صبط علی کے گھر بھی پہنچ جاتے، اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاہور آ کر ایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی۔ یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر
سبط علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھجوایا تھا، ورنہ سبیہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی، اور سبیہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے کہ وہ سبیہ کے گھر کہاں گئی تھی۔ آدھ گھنٹہ کے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، مگر سبیہ بی بی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں رہیں گی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اگر سبیہ کا فون آئے تو آپ اسے بتا دیں کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے وہاں جا کر ایک بار پھر